منبر نور پر جلوہ بار باوقار و محترم علماء کرام، بالخصوص اس محفل کے روح رواں پیکر اخلاص و محبت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی یونس رضا صاحب قبلہ، سامعین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، والصلاة والسلام علی محمد الخیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق کے نتیجے میں اپنے سکون اور آرام کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بڑی مبارک بادی کا موقع ہے کہ آج الحمدللہ ہر سال کی طرح عائشہ مسجد کے اندر قرآن پاک مکمل ہوا۔ حافظ محترم نے پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے پڑھنے کو اور سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے۔ میری یہ آپ کے دیار محبت میں تیسری یا چوتھی حاضری ہے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں۔ میں آتا ہوں، آپ حضرات بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، بڑی محبتوں سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو مداومت اور ہمیشگی عطا فرمائے۔ یہاں دیکھیے منبر نور پر علماء اکرام کا جمع غفیر ہے، حفاظ اکرام، قرۂ اعظام، سب کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ ان لوگوں کی موجودگی آپ کی موجودگی بتا رہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ کچھ دیر گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس جیسا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ نبی کونین، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو تم دعا کرو کہ اللہ سارا سال رمضان ہو۔ جب یہ مبارک اور مسعود مہینہ آتا ہے، آپ نے بارہا مفتی صاحب سے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت
اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطان کو اللہ رب العزت قید فرما دیتا ہے۔ انسان رجوع الی اللہ میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، یا تو اس کے آگے اس کا نفس آڑے آتا ہے، یا اس کے آگے شیطان آڑے آتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں نفس آڑے نہیں آتا، اور جو بندہ عمل کرتا ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطان کو اللہ رب العزت بیڑیوں میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے جس کی وجہ سے وہ رجوع الی اللہ سے رک جائے۔ تو یہ مکمل مہینہ ہمیں اللہ رب العزت کا واقعی بندہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ نوافل کا مرتبہ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کا مرتبہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہاں فرض اور کہاں واجب کوئی میل ہے؟ کوئی میل نہیں۔ نوافل وہ ہوتے ہیں کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی عذاب نہیں، لیکن فرض وہ ہے جو آپ کو کرنا ہے، وہ الگ بات ہے، کرنے کے بعد ثواب بھی مرتب ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العزت کا کرم، دیکھیے ذرہ نوازی، دیکھیے کہاں نفل اور کہاں فرض۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نفل کو فرض کے برابر کر دیا۔ یہ اس کا رحم، اس کا کرم نہیں تو کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، قید لگا دی، ایمانا و احتسابا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس میں صرف اور صرف نیت بندے کی یہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، آپ نماز پڑھیں، فرض نماز بھی ہے، حج ادا کرے، استطاعت ہے تو حج فرض بھی ہے، مالک نصاب ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لیکن یہ تینوں عبادتیں ایسی ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں تملق، دکھاوا اور ریاکاری ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے الگ الگ مراتب رکھے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الا الصیام، صرف روزہ ایسا ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو گے اس کا اجر دوں گا، روزہ رکھو، حج ادا کرو گے اس کا اجر میں تمہیں عطا فرماؤں گا، زکوٰۃ دو گے میں اس کا بھی بدلہ تمہیں دوں گا۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ آپ ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث قدسی ہے، جو راوی سرکار ہے، اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، اس پر غور تو کریں اور اپنی قسمت پہ نازا ہوں۔ ایک انسان وہ ہے
ڈاکٹر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. ام محترم حضرت سید ہاشم میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر میں اضافے فرمائے. آپ کو کسی سے بھی دل کا لگاؤ ہو سکتا ہے، کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے. تو عشق کا ایک درجہ یہ ہے کہ سید صاحب کے ہاتھ سے کچھ مل جائے. عشق کا ایک درجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے کچھ مل جائے، مفتی صاحب کے ہاتھ سے مل جائے. ایک درجہ یہ ہے. لیکن یہ درجہ اصفیاء کے نزدیک ناقص ہے، تھوڑا ہے. اعلیٰ عشق کا درجہ یہ ہے کہ جو ہمارا معشوق ہے وہ خود ہمیں مل جائے. تو اللہ فرماتا الصوم لی، اے اجر طلب کرنے والو تم کہاں ہو؟ نماز پڑھو اجر دوں گا، روزہ رکھو اجر، جو ہے زکوٰۃ دو اجر دوں گا، زکوٰۃ دو اجر دوں گا، دنیا کی کوئی سی عبادت کرو اجر دوں گا. لیکن جب تم روزہ رکھو گے تو خود خدا اس کا اجر بن جائے. الصوم لی. اللہ تبارک و تعالی روزے کا بدلہ ہے. وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، میں خود اس کا بدلہ ہوں. اب بتائیے بندے کو اس سے بڑا کیا چاہیے؟ اللہ خود مل جائے گا تو پھر اس سے اور آگے کیا چاہیے؟ پھر تو جنت بھی ہماری ہے، جنت الفردوس بھی ہماری ہے، جنت ماوا بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، اور رسول اللہ بھی ہمارے ہیں. تو روزہ اتنا مبارک اور اتنی اہم ترین عبادت ہے جس کو ہم اللہ اکبر کبیرہ غفلت میں گزار دیتے ہیں. جانتے ہیں اصفیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا وتیرہ یہ تھا، ان کا طریقہ عمل یہ تھا کہ رمضان المبارک کے 6 مہینے بعد تک یہ دعا کرتے تھے اللہ ہماری رمضانوں کی عبادت کو قبول فرما. رمضان کے 6 مہینے بعد تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہماری ان عبادتوں کو جو رمضانوں میں کی ہیں، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام باللیل کیا، اللہ اکبر کبیرہ، روزے رکھے، سحریوں میں اٹھے، اللہ اسے قبول فرمائے. اور آگے کے 6 مہینے اس انتظار میں گزارے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ ہم ان سعادت مندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو سعادت مند رمضان کو پالیں گے. اتنا مبارک اور مسعود مہینہ یہ چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النیران، او کما قال علیہ السلام. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے. عائشہ مسجد میں آنے والوں عشرہ رحمت نکل گیا. کیا اس پر افسوس کر سکتے ہیں ہم؟ یقیناً افسوس کریں گے کہ نکل گیا. اب جو بچا ہے ہماری آنکھوں کھولنے کے لیے کافی ہے. ہم نے غفلت میں گزار دیا. کس نے کیسا گزارا ہر ایک انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنا محاسبہ کر سکتا ہے انسان. اس لیے کہ میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہو تو آپ تنہائی میں جائیے، اپنے آپ پہ غور کیجئے. اس لیے کہ بندہ دنیا کے ہر انسان سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا. آج جب لیٹیں اور سوئیں تو آپ محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں عشرہ رحمت نکل گیا، کیا ہم اپنے خدا کو راضی کر سکے؟ اب اگلا عشرہ جو آ رہا ہے وہ مغفرت کا آ رہا ہے. اس سے اگلا جو آ رہا ہے وہ جہنم سے آزادی کا آ رہا ہے. یہ 20 دن آپ کی زندگی کے بڑے اہم ترین دن ہیں. ایک وہ ہے انسان کہ اللہ اکبر کبیرہ راتوں کو اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے کہ نہ فرمائے گارنٹی نہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتے ہیں، ایک جملہ ہے ڈاکٹر صاحب،
اگر کوئی تکلیف نہ ہو کسی کو تو میں بول دیتا ہوں، کہتے ہیں نا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے، نہیں، پیاسا کنواں پیاسے کے پاس آ جاتا ہے. یعنی اللہ کی رحمت خود بندے کو اس مہینے میں ڈھونڈتی ہے. اے بندے، میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا تو اپنی مغفرت کروانے کو تیار ہے؟ اے بندے، میں تیری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. اے بندے، میں تجھے جہنم سے نکالنے کے لیے تیار ہوں. اے بندے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی اس مہینے میں، مبارک مہینے میں مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اسے مغفرت دے دوں. مجھ سے دنیا کی کوئی نعمت، آخرت کی کوئی نعمت طلب کرے، میں اسے عطا فرما دوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مبارک اور مسعود مہینہ آہستہ 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 نکل رہا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کریں اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ 10 دن گزر گئے، ہم کتنا اپنے رب کو راضی کر سکیں. اب آگے چلیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی مبارک مہینہ ہے نا، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقصد روزہ جانتے ہیں؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے روزہ رکھا، اللہ نے ہمارے اوپر روزہ کیوں فرض کیا؟ آخری آیت ہے لعلکم تتقون. مقصد روزہ یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ ہے، مقصد روزہ ہے. روزہ اور مقصد روزہ دونوں میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان، اس نے یہ سن لیا کہ روزہ فرض ہے، صبح کو اٹھا، سحری کھائی، اور جو ہے اس نے عام طریقے سے ایک عادت بنا لی. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی ایک عادت بنا لی، روزہ رکھنے کی عادت بنا دی. عبادت کو جب عادت بنایا جاتا ہے اس میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی. عبادت کو جب عادت بنا لیا جاتا ہے تو روحانیت پیدا نہیں ہوتی. یہ صوفیہ کا کلام ہے. عبادت میں روحانیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اسے اللہ کی رضا بنایا جائے. ایک انسان ہے 50 سال 60 سال ہو گئے اسے، فجر میں روز اٹھتا ہے، عادت ہے اس کی، اب اٹھ لی تو نماز بھی پڑھ لی. ایک انسان ہے مالدار ہے، وہ دیتا ہے، غریبوں کو بانٹتا ہے، اس کی عادت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن روحانیت تلاش کرنی ہے، متقی بننا ہے. لعلکم تتقون. تقوی تب ملے گا جبکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا تلاش کرو. اور ہاں، یہ روزے 12 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا روزہ، 14 گھنٹے کا، ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ پر ہی فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ فرضیت روزہ میں تم اکیلے ہو اے امت محمدیہ، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے کی امتیں آئیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، لیکن کیفیت الگ تھی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو روزے فرض کیے گئے وہ ہر مہینے کے 3 روزے تھے. 13 14 15 ایام بیضا جس کو کہتے ہیں، وہ ان کی امت پر روزے فرض تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر روزہ فرض کیا گیا عاشورہ کا، 10 محرم کا روزہ. اب روزے کی کیفیت بھی الگ الگ تھی. بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری تقریریں میں چیخ کے بھی کر سکتا ہوں اور بہت تیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مسجد ہے اور آپ لوگ اس مبارک رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بات کہی جائے آپ کے دماغ میں نہیں، دل میں اترے. ہم اس کے نہیں قائل، جو سر سے گزر جائے وہ بات کرو یارو، جو دل میں اتر جائے. امتوں پر روزے بھی فرض ہوئے، آپ پر بھی فرض ہے، لیکن اتنا اجر و ثواب کسی امتی کو نہ ملا جتنا اجر و ثواب روزے کی حالت میں امت محمدیہ کو ملا. لعلکم تتقون. یہ مقصد روزہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. پورا 1 مہینہ 11 مہینوں کے ریاض کے لیے ہے. یہ 1 مہینہ آپ کی ریاضت کی جاتی ہے، 1 مہینہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہے.
اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ تم اپنے آنے والے 11 مہینے جو ہے وہ متقی بن کر کے، پرہیزگار بن کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارتے رہو۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور پھر وہ 23 سال کی عمر میں آہستہ آہستہ حسب ضرورت ہمارے نبی تک پہنچتا رہا۔ اتنا مبارک مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 2 تحفے رکھے اس مہینے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح الی آخرہ، کہ شب قدر بھی اس مہینے میں ہے اور قرآن پاک کا نزول بھی اس مہینے میں۔ اب یہ قرآن پاک، مقصد روزہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن پاک اس کا نزول کیوں ہوا؟ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی، اور جس ہدایت کی بات کرتا ہے تو صرف ہوا میں نہیں کرتا، ریفرنسز بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، والفرقان، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، ہدایت کی دلیلیں بھی رکھتا ہے، اور سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فرق بھی کرتا ہے۔ اچھا، یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ بولیں، صحیح بول رہے ہیں، کس پر نازل ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک نازل کیا، اس میں احکام ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ، حقوق العبد ہے، نظام زندگی ہے، ہر چیز کا کھلا بیان قرآن پاک میں۔ لے کے کون آیا؟ حضرت جبریل امین۔ کس کے پاس؟ کس کے قلب اطہر پر؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یہ کتاب کتنی اوتھینٹک کتاب ہے، کتنی معتبر کتاب ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بات پڑھے لکھوں میں کہی جا سکتی ہے، اس لیے میں بیان کرنے لگا۔ دنیا کی آپ کوئی سی کتاب، مثال کے طور پر فزکس کی کوئی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، تو فزکس پڑھانے کے لیے ایک بہت ہی قابل ترین باصلاحیت استاذ کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ حضرت، سائنس کی کتاب ہو، ایک علم ہے، اور اس کو پڑھانے کے لیے استاذ کا اہتمام۔ میتھمیٹک کی کتاب ہے، ایک علم ہے، لیکن اس کو پڑھانے کے لیے باصلاحیت استاد اور ٹیچر کا اہتمام۔ علم نحو کی کتاب ہے، صرف علم نحو ہے، بڑے ہی معتبر اور باصلاحیت استاذ کا اہتمام۔ فزکس کی کتاب ہو، میتھمیٹک کی کتاب ہو، سائنس کی کتاب ہو، علم نحو کی ہو، علم صرف کی ہو، فلسفے کی ہو، منطق کی ہو، کسی بھی علم پر لکھی ہوئی کوئی کتاب، اس کو پڑھانے کے لیے باصلاحیت استاذ کا اہتمام کرنا پڑے گا اگر سمجھنی ہے تو۔ لیکن اے مولا، یہ کتاب جو تو نے اپنے نبی پہ اتاری، یہ تو کہتی ہے ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، دنیا کے خشک و تر کا کوئی سا ایسا علم نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو۔ اب آپ توجہ کریں کہ ایک کتاب پڑھانے کے لیے اتنی ماتھا پچی، ایک کتاب پڑھانے کے لیے ایک علم پر لکھی ہوئی کتاب۔ اے مولا، یہ کتاب جو ہے، اس میں تو علم صرف بھی ہے، علم نحو بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے۔ اجی دنیا کا کوئی سا ایسا علم ہے ہی نہیں جو اس کے اندر ہے۔ اے مولا، ہم صرفی کا اہتمام کر لیں، نحوی کا اہتمام کر لیں، منطقی کا اہتمام کر لیں، فلسفی کا اہتمام کر لیں، مفسر کا اہتمام کر لیں، استاذ کا اہتمام کر دیں، لیکن مولا ہم کتنا ہی انتظام کر لیں، ارے اس میں تو علم غیب بھی ہے، پڑھائے گا کون؟ تمام علوم کے ساتھ ساتھ اس میں تو علم غیب بھی ہے،
تو مدینے سے آواز آتی ہے اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، انما بعثت معلما، میں اس کتاب کا معلم کائنات بنا کر کے اتارا گیا۔ اگر یہ کتاب علم ما کان و ما یکون کو محیط ہے تو اس کو پڑھانے والا عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں کتنی رحمتیں نازل فرمائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام رحمتیں ایک طرف، قرآن کا نزول ایک طرف، اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اے لوگو اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مراد آباد والوں، عائشہ مسجد میں آنے والوں اور دور و دراز سے آنے والے تمام مہمان، وہ رات آنے والی ہے، وہ رات آنے والی ہے جس میں فیصلے کیے جائیں گے۔ کون بدبخت ہے لکھ دیا جائے گا، کون سعادت مند ہے لکھ دیا جائے گا، کون کیا کیا رزق حاصل کرے گا لکھ دیا جائے گا۔ وہ مبارک رات آنے والی ہے، اس کا انتظار کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدہ میزرہ، بشری تقاضوں کو دور کر دیتے، راتوں کو راتوں رات جاگتے، یعنی جتنی عبادتیں سرکار 20 روزوں میں کرتے اس سے کہیں زیادہ آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگو اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ 1000 راتوں سے افضل کا مطلب، 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس کی عمر 83 سال، تقریباً 83.5 سال ہو، اور اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی معصیت الہی میں نہ گزرا ہو، اور ہر لمحہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گزارے، وہ 83 سال کا انسان ایک طرف، اور شب قدر کو پانے والا، ایک رات کو پانے والا ایک طرف۔ یعنی 83 سال عبادت کرے وہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو انسان شب قدر کو پالے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر جو رحمت نازل فرمائے۔ 1000 مہینوں سے افضل رات وہ آنے والی ہے۔ تیار ہو جائیے اپنی بخششوں کے پروانوں کو، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے نامہ اعمال میں لکھوانا تو تیار ہو جائیے، وہ رات آنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رات آنے والی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ نہ صرف یہ کہ کہہ کے بتایا، بلکہ اس رات کا اہتمام کر کے بھی دکھایا۔ اور محدثین اکرام بتائیں گے، مفسرین اکرام بتائیں گے، علماء اکرام بتائیں گے کہ جب یہ رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رکھی گئی تو آپ گھر سے نکلے کہ میں امت کو بتا دوں کہ شب قدر کس رات میں ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جیسی میں نکلا گھر سے تو کچھ لوگ لڑ رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا، اس لڑنے کے لفظ پر توجہ چاہوں گا۔ لڑ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان میں صلح کرائی اور صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگو وہ مبارک رات آنے والی ہے، اور مجھے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کون سی رات ہوگی، لیکن جب میں گھر سے تمہیں بتانے کے لیے نکلا تو 2 لوگوں کے، مسلمانوں کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے اس کا علم میرے سینے سے اٹھا لیا گیا۔ آپ توجہ فرمائیں اس لڑنے کے لفظ پر، یہ کتنا نحوست، مسلمان سے لڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شب قدر جیسی تعین کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سینے سے اٹھا لیتا ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں ایک دوسرے کا دست و گریبان اور پھر اگلی صف کے مسلی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سعادتیں چاہیے تو سینہ فراق، دل فراق کریے۔ اور یاد رکھیے یہ علماء بتائیں گے کہ شب قدر جو پالے انسان تو وہ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا نصیبہ کیسا نصیبہ۔ اس رات میں سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ماں باپ کا نافرمان۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شراب پینے کا عادی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ زنا کی عادت رکھنے والا۔ میرے پیارو، یہ رات اگر ہمیں مل جائے، کہیے آمین۔ طاق راتوں میں تلاش کرو اسے، 21، 23، 25، 27 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور اگر مل جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو، قطع رحمی کرتا ہو، شراب پینے کا عادی ہو، تو اس رات کو پانے کے باوجود بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنے بڑے گناہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی۔ آج تو ہم نے دیکھا ہے، ہم تو پیر ہیں، خانقاہ سے تعلق ہے، ہم نے دیکھا ہے 20 سال پیر کے قدموں میں گزار دیے، 30 سال پیر کے قدموں میں گزار دیے، لیکن ماں سے کبھی سیدھا منہ نہ بولا، باپ سے کبھی سیدھا منہ نہ بولا۔ میں کہتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے، اور جو میرے ذہن میں حدیث ہے اس کا نچوڑ یہ کہتا ہے، 20 سال نہیں، 20,000 سال بھی پیر کے پیروں میں پڑا رہے، اگر ماں کا نافرمان ہے تو بخشش نہیں ہوگی، باپ کا نافرمان ہے بخشش نہیں ہوگی۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے، میں جلسے میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی آتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں، صافہ چومتے، رومال چومتے، کپڑے چومتے ہیں، لیکن انہیں کبھی نصیب نہیں کہ اپنی ماں کا ہاتھ بھی چوم لے، اپنے باپ کا ہاتھ بھی چوم لے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جنت پیر کے قدموں میں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا چاہے غوث پاک کا بھی مرید ہو، فیض نہیں مل سکتا۔ ماں باپ بہت بڑے پیر کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ کی نافرمانی کہاں تک لے جاتی ہے انسان کو، اور ماں کی دعا انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی، اللہ جنت میں جو میرا رفیق اور ساتھی ہوگا مولا اسے مجھے دنیا میں دکھا دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں بستی میں فلاں گھر ہے، وہاں چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ چل دیے، بستی میں پہنچے، اور جو اللہ نے حکم فرمایا تھا اس گھر میں داخل ہوئے، دستک دی۔ نکل کے آئے ایک صاحب، انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ استقبال کیا، کھانا رکھا، اور کھانا رکھا تو ایک لقمہ خود کھاتے، اور ایک لقمہ، ایک زنبیل، ایک گڈھا مان لیجئے وہ بنا ہوا تھا، یا ایک کمرہ مان لیجئے وہ بنا ہوا تھا، ایک نوالا ادھر دے دیتے، یعنی خود بھی کھاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی کھانا رکھا، خود بھی کھا رہے، اور کہیں آڑ میں پردے سے کچھ کھانا ادھر بھی سپلائی ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، یہ صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے جھانک کے دیکھا کہ دیکھو تو یہ کھانا کدھر سپلائی ہو رہا ہے، یہ کھانا کدھر دے رہا ہے، کوئی دکھ تو رہا نہیں۔ جب جھانک کے دیکھا تو وہ اس شخص کے بوڑھے ماں باپ تھے، بوڑھے ماں باپ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہہ کر کے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب جیسے ہی انتقال ہو گیا، یہ واپس دروازے سے جب آیا، اس نے دیکھا کہ چہل پہل نہیں ہے، جب جھانک کے دیکھا تو دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال ہو چکا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فوراً دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ کے گر گیا، اور کہنے لگا اے موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت موسیٰ سے اس شخص نے کہا میں نے آپ کو اپنے ماں باپ کی دعا سے پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ اب اس کی تفصیل۔
کہ میں اللہ اکبر کبیرہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے ماں باپ نے مجھے بڑا کیا، میں جوان ہوا، لیکن میں ماں باپ کا اللہ اکبر کبیرہ میں نے کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی کی، جہاں جاتا تھا ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ میرے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ ہو، اور جب میں ان کے لیے کوئی کام کرتا جس سے وہ خوش ہو جاتے تو خوش ہونے کے بعد مجھے دعا دیتے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے، اور جب تک ہمیں موت نہ آئے، جب تک کہ موسیٰ کا دیدار نہ کر لے، میرے ماں باپ کا مرنا اور آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرت موسیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا ساتھی جنت میں بنا دیا۔ ماں باپ کے دلوں سے نکلی ہوئی دعا یہ نبیوں کی دعاؤں کے برابر ہوتی ہے۔ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی کی دعا رد نہیں کرتا اللہ، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو اب بد دعا کی کیا مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سمجھ جائیے گا جب دعا کا عالم یہ ہے۔ چلیے ایک مثال دیتا ہوں، کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، اس لیے کہ ان کا دل دکھ گیا تمہاری وجہ سے۔ قرآن نے تو کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آپ گالی دیتے ہو، آپ مارتے ہو، آپ انہیں بد زبانی بد کلامی کرتے ہو، قرآن تو کہہ رہا اف تک نہ کہو۔ اف کتنا ہلکا جملہ ہے، اف یہ عربی کا وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، اس کا کوئی الگ سے معنی نہیں، یہ وہی ہے اف۔ اف کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ کر لے، تو یہ لفظ کہنا بھی حرام ہے، تو گالی دینا کس قدر گناہ ہوگا، ان کو مارنا پیٹنا تانے دینا کس قدر کا گناہ ہوگا۔ اللہ اکبر، مثال سے سمجھیے، اگر ماں باپ ناراض اور انہوں نے کوئی بد دعا دے دی، ادھر ماں باپ کھڑے ہیں بد دعا دے رہے ہیں، اور ادھر سے جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے سارے ولیوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور وہ تیرے حق میں اچھی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، ماں باپ کی دعا قبول کر لے گا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اس مجلس میں ایک میسج یہ بھی لے کے جائیے کہ آج جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ احترام والدین کا جو فقدان ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں سماج میں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے، اور عزت کر کے آپ احسان نہیں کرو گے، خدمت کر کے ان پہ احسان نہیں کرو گے، بلکہ اگر وہ خدمت قبول کر لیں تو آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رحمت کا مہینہ چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہماری کوتاہیاں اور غلطی ہیں اسے درگزر فرمائے اور ہمارے اوپر رحمت فرمائے، اور اب جو آنے والے عشرے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری مغفرت بھی فرمائے اور جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے اور لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے گناہوں کو جو ہے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔